الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ معصوم بچے کو اپنی ماں کو صبر کی تلقین کرنا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ کا ایک جادوگر تھا، وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے ایک لڑکے کو میرے سپرد کر دو تاکہ میں اسے جادو کا علم سکھاؤں۔ بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیجا۔ اس لڑکے کے راستے میں ایک راہب تھا۔ لڑکا راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ لڑکے کو راہب کی باتیں بہت پسند آنے لگی۔ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا، راستے میں راہب کی مجلس میں بیٹھتا۔ جادوگر لڑکے کو دیر کے ساتھ آنے کی وجہ سے بھی سزا دیتا۔ چنانچہ لڑکی نے راہب کے پاس شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب تم جادوگر کے پاس خطرہ محسوس کرو تو اس سے کہو، مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا، اور گھر والوں سے خطرہ محسوس کرو تو انہیں کہو کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے اپنے راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ لڑکے نے کہا، آج معلوم ہو جائے گا یہ ساحر جادوگر بہتر ہے یا وہ راہب افضل ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ دعا کی، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا معاملہ جادوگر کے معاملے سے درست ہے تو اس جانور کو مار ڈال تاکہ لوگوں کا راستہ آسان ہو جائے۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر جانور کو مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکی نے راہب کو تمام واقعات سنایا۔ راہب نے کہا، آج تجھ کو مجھ پر فضیلت حاصل ہو گئی، اور میرے خیال میں اب تو ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں تجھے مصائب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ بس جب تجھے مصیبتوں میں گرفتار ہونا پڑے تو میرے متعلق کسی کو کچھ نہ بتانا۔ اب یہ لڑکا برس زدہ انسانوں اور دیگر تمام بیماریوں میں مبتلا انسانوں کا علاج کرتا رہا۔ اس کے روحانی علاج سے وہ درست ہو جاتے۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک مصاحب جو اندھا ہو گیا تھا، وہ لڑکی کی خدمت میں بہت تحائف لے کر پہنچا اور کہنے لگا، اگر آپ مجھے شفا دے دیں تو یہ تمام چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا عنایت کرے۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا، اللہ نے اسے شفا بخش دی۔ بادشاہ کا مصاحب حسب معمول بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا، تجھے بصارت کیسے نصیب ہو گئی؟ اس نے کہا، میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میرے علاوہ تمہارا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا اللہ ایک ہی ہے۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کر دیا اور تشدد کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی کچہری میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا، اب تیرے جادو کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ تو جادو سے برس والوں کو تندرست کر دیتا ہے، اور تو بہت ماہر ہو گیا ہے۔ لڑکی نے کہا، شفا میں نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ لڑکے کو بھی گرفتار کر دیا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا۔ تشدد کی تاب نہ لا کر لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو بھی پکڑ لیا گیا اور اس سے کہا گیا، تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس سے راہب کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ کی مصاحب کو لایا گیا۔ اس سے کہا گیا، تم اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ اس نے بھی اس سے انکار کیا۔ اس کے سر کے درمیان آرا رکھ کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے گئے۔ ان کے بعد لڑکے کو لایا گیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کو ایک خاص جماعت کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اس کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اور اگر اپنا دین نہ چھوڑے تو اس کو
نیچے دھکا دے دو۔ حسب الحکم وہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ لڑکے نے وہاں پہنچ کر دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان کی طرف سے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا، وہ سب نیچے گر گئے اور لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا، تیرے ساتھی کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا، مجھ کو اللہ نے ان سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ اس کو ایک چھوٹی کشتی میں سوار کرو، جب سمندر کے درمیان پہنچو تو اگر دین سے باز نہ آئے تو اس کو سمندر میں پھینک دو۔ جب وہ وسط سمندر میں پہنچے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے نجات دے دے۔ دعا مانگتے ہی کشتی الٹ گئی، وہ سب ڈوب گئے اور لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا، تیرے ساتھی کہاں گئے؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اور بادشاہ سے کہا، تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تم میری بات پر عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی دینے کے لیے کسی لکڑی پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر گھما کر چلو اور پھر بسم اللہ رب الغلام اللہ کے نام کے ساتھ جو لڑکی کا رب ہے کہہ کر مجھے بسم اللہ کہہ کر پھر مجھے تیر مارو، اس طرح تم مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، لڑکے کو سولی پر لٹکایا، جب یہی کیا، بسم اللہ پڑھ کر اس لڑکے کو تیر مارا تو لڑکا مر گیا۔ لوگوں نے کہا، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ جس بات کا تجھے خطرہ تھا وہی بات ہو گئی، تمام لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ بادشاہ نے سڑکوں میں خندقیں کھودنے اور ان میں آگ جلانے کا حکم دیا، چنانچہ اس کے حکم کے مطابق عمل کیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اس کو ان میں ڈال دو۔ چنانچہ ان کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آخر ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا، اس نے آگ میں داخل ہونے سے پشو پیش کیا تو لڑکا بولا، اماں صبر کرو، یقیناً تم حق پر ہو۔ یہ واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے 70 سال پہلے کا ہے۔ اس لڑکے نے اپنی ہلاکت کی تدبیر خود کیوں بنائی؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس بچے کو یقین تھا کہ اس تدبیر سے یہ بادشاہ مجھے تو قتل کر دے گا اور میں شہید بھی ہو جاؤں گا، مگر میرے شہید ہونے کی وجہ سے اس کے شہر کے تمام لوگوں کے سامنے اس بادشاہ کی خدائی کا دعویٰ اور حقیقت کھل جائے گی اور وہ سب اس کو چھوڑ کر رب حقیقی کو ماننے والے بن جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے شہید ہونے کے ساتھ ہی ہر طرف سے آواز بلند ہوئی، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، اللہ جل شانہ نے بھی اس بچے کی اس تدبیر کو پورا کر دیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نیک بچے نے جھوٹ بولا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور ہاں، اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔